بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب نے ایک بہت لمبی تڑنگی بڑی لینتھی پریس کانفرنس کی ہے، وائٹ پیپر جاری کیا ہے۔ حالانکہ وائٹ پیپر تو جاری عموماً ہوتا ہی ہے کہ وہ جو حکومت گئی ہوتی ہے اس کے خلاف جاری ہوتا ہے، وہ ہونے ہیں اور وہ ہو رہے ہیں، اور لیکن عمران خان صاحب نے 3.5 سال اس ملک پر حکومت کرنے کے بعد وہی پرانی کہانی، پرانا ریکارڈ چلانا شروع کر دیا کہ انہوں نے یہ کرپشن کی، یہ کرپشن کی، یہ کرپشن کی۔ تو انکل جی آپ کس لیے آئے ہوئے تھے؟ اب آپ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ نیب میرے انڈر نہیں تھی، عدالتیں ملک میں آزاد ہیں، تو یہ پھر پہلے سوچ کے آنا چاہیے تھا نا آپ کو۔ تو بہرحال 3.5 سالہ کارکردگی کا جواب دینے کے بجائے عمران خان صاحب کا المیہ یہ ہے، یا عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں ان کا المیہ یہ ہے کہ ان کو لاجک کوئی سمجھ آ نہیں رہی، آئے گی لیکن ابھی نہیں آ رہی، کہ آپ نے آ کے اپنی کارکردگی بتانی تھی 3.5 سال بعد کہ ہم نے 3.5 سال حکومت کی، ہمیں یہ نکال دیا، ہم تو یہ کام کرنے جا رہے تھے، یہ ہم کام کر چکے تھے، یہ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے آ کے الٹا جو 25 سال جو وہ الزامات گنواتے رہے ہیں کہ یہ 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں اس ملک کے اوپر، یا پتہ نہیں کتنے سال سے کر رہے ہیں، یہ 2 خاندان، اور ان کی یہ کرپشن ہے، یہ کرپشن ہے، ان کے ادھر پلاٹس ہیں، ان کے ادھر پلاٹس ہیں۔ حضور علیہ اس قوم نے آپ کو اور آپ کے پیچھے جو بھی لوگ تھے ان کو پورے کا پورا موقع ملا، 3.5 سال ملے، اور 3.5 سال نے صرف آپ نے احتساب ہی کیا ہے، اور بڑی ڈٹھائی کے ساتھ آپ بے شرمی کی۔ میں ویسے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، کروڑا شکر ہے۔ پہلا شکر یہ ہے کہ میں لاہور میں ہوں، اسلام آباد میں رپورٹنگ نہیں کی میں نے، اور پھر جن دنوں عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت کر کے واپس باہر آ چکے ہیں، اور بڑی ڈٹھائی سے عجیب و غریب سی پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے یہ موقع نہیں دیا، اس آزمائش میں نہیں ڈالا کہ میں ان کے سامنے بیٹھ کے ان کو رپورٹ کر رہا ہوتا کہ میں یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور کیوں نتیجہ کیا نکلنا تھا کہ میں نے اپنے سے مطلب وہ اپنا ہی وہ کہتے ہیں نا وال پٹ لینے سے، وہ ہوتا نا غصے میں بندہ کہ اپنی منہ، یار یہ کیا باتیں چل رہی ہیں۔ مطلب یہ صحافی کو کسی کی ذات کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو کچھ عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس کے بعد مطلب یار اتنا جھوٹ۔ میں جو بات نہیں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولتے ہوئے ان کو ایک ہوتا ہے نا کہ چہرے کے اوپر کوئی شرمندگی کے کوئی آثار آتے ہیں، وہ بھی نہیں آتے، لیکن وہ کون مین ہوتا ہے، ایک ایکٹر ہوتا ہے بیسیکلی۔ تو عمران خان صاحب وہ ہیں جو صحافی حضرات ہیں، اور آپ بھی مطلب جو تھوڑے نیوٹرل لوگ ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس کا کوئی ایک ایجنڈا تھا، کیونکہ انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کہی، صرف ایک بات انہوں نے نئی کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرق ہوگی بے قصور ہے، یہ ان کی نئی بات تھی آج کی۔ ادروائز وہ جو وائٹ پیپر جاری کر رہے تھے، سر آپ نے احتساب کرنا تھا، آپ تھانے دار تھے، آپ نے 3.5 سال میں کچھ نہ کچھ برآمد کر کے دینا تھا، چوری کا مال جو ہے وہ برآمد کر کے دینا تھا، لیکن آپ نہیں دے سکے۔ تو اب کس منہ سے وہی پرانے الزامات دہرا رہے ہیں؟ اپنی کارکردگی بتائیں، اپنی ناکامیوں کو تسلیم کریں، لیکن نہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو آج انہوں نے کیا ہے، یعنی کہ پریس کانفرنس، یہ کرنے کا ایک مقصد تھا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ جلد از جلد ہٹائی جائے۔ جو مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو پھر گورنمنٹ نے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، اور میں نے اس کے اوپر میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اس طرح کی کارروائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا علاج کچھ اور ہے۔ یہ مطلب 295 جو ہے ضابطہ فوجداری کا، اس کے تحت جو ہے وہ ان کے خلاف، میں سمجھتا ہوں، اور آپ سے معذرت کے ساتھ، جن کے ظاہر ہے میں بھی مسلمان ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے آگے کوئی چیز نہیں، ہمارے ماں باپ قربان، بچے قربان، اپنی جان قربان، اس پر کوئی دو آرا نہیں ہے۔ لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں سعودی عرب بھی ایک اسلامی ملک ہے، اور وہاں پر ہم سے وہ زیادہ وہ مطلب کہہ لیں کہ وہاں پر جو سسٹم چل رہا ہے وہ ہم سے زیادہ سخت ہے، یا قانون وہاں پر بادشاہت کو چھوڑ دیں آپ، لیکن وہاں پر جو قانون ہے وہ ہم سے زیادہ سخت ہے۔ انہوں نے کون سی سزائیں وہاں پر لاگو کی ہیں، جو وہاں پر انہوں نے جو براہ راست ملزم ہیں اس واقعے کے، جو وہاں پر گرفتار، جرمانے کی سزا ہوئی ہے، قید کی سزا ہوئی ہے،
اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور 295A یہاں پر مقدمہ درج ہوئے ہیں. میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں گورنمنٹ کو یہ والا کام نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب سماجی جو ایک کہہ لیں کہ جو رویے ہوتے ہیں اس کے ذریعے ان کا محاسبہ ہونا چاہیے تھا. مجھے یہ لگتا ہے مطلب کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نون لیگ جو پریشر پڑا تھا نا عمران خان صاحب کے اوپر ایک غلط حرکت کرنے کی وجہ سے مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اس واقعے کی مذمت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جی کہ وہاں پر جو ہوا ہے ان کے ساتھ ہر جگہ پہ ہوگا. تو اور کوئی میں اپنے طور پہ میں نے یہ پلان نہیں کیا. اب یہ پلان کیا تھا یا نہیں کیا تھا اٹس میٹر آف انکوائری, یہ تو انکوائری کا ہے. لیکن میں اس سے ہٹ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک دباؤ کے اندر تھے اور ان پر دباؤ یہ ڈالا جانا چاہیے تھا کہ آپ تو اتنے مطلب گئے گزرے ہیں کہ آپ کو اپنے انتقام کی وجہ سے, اپنے مفاد کی وجہ سے آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا بھی آپ کو پاس نہیں ہے. یہ دباؤ میں وہ تھے, یہ دباؤ قائم رہنا چاہیے تھا. اب آپ نے ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کر کے کہ وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور واقعہ جو ہے وہ سعودی عرب میں ہو رہا ہے, یہ تو پھر وہ پتہ نہیں جب انکوائری ہوگی میں کب ہوگی. لیکن فی الوقت حکومت کے اس اقدام سے بڑی حد تک عمران خان صاحب کے اوپر سے یہ پریشر ریلیز ہوا ہے. لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یار اس طرح نہ کریں, مذہب کے اوپر یہ والی کام نہ کریں, سیاست نہ کریں. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب فتنہ ہیں اور وہ گرفتاری بھی ہوگی ان کی. اور شیخ رشید صاحب کے جو بھتیجے ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. راشد شفیق غالباً ان کا نام ہے, اسلام آباد اترے تھے راولپنڈی سے, ان کو گرفتار کر لیا FIA نے اور کہیں پر ان کو منتقل کر دیا ہے. اور شیخ رشید صاحب بھی جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے قتل کی سازش تیار کی جا رہی ہے. اور 7 بندے انہوں نے نامزد بھی کر دیے ہیں اپنے قتل کے چکر میں. اور جیل میرا سسرال ہے, حالانکہ جیل درسگاہ ہوتی ہے سیاستدان کے لیے. اور ہتھ کڑیاں میرا زیور, ڈائلاگ بازی کر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب کو رات کو نیند نہیں آ رہی. جو بندہ دھماکے کے وقت پاکستان سے بھاگ جائے جب ایٹمی دھماکے کرنے تھے, تو وہ بندے کی اتنی جرت اور اوقات. خیر بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی آج کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بیسیکلی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف کرنے کی ایک کوشش تھی. اور وہ یہ تھی کہ توہین جو مسجد نبوی کی جو توہین ہوئی ہے اور پوری پاکستان کی قوم جو ہے وہ اس پر سراپا احتجاج ہے, جو ٹرینڈ چل رہے ہیں, جو پریشر میں ہیں, اس کی طرف سے توجہ ہٹائی جائے. اور یہ نیک کام نعوذ باللہ من ذالک, یہ یعنی کہ جو عمران خان صاحب چاہ رہے تھے وہ حکومت نے خود کر دیا ہے ایک طرح سے, کہ پریشر ریلیز کر دیا ہے ان کی طرف سے, ان کے اوپر جو پڑا ہوا تھا. ان کو اور طرح سے ان کا محاسبہ ہونا چاہیے تھا. لیکن میں اس زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہتا, ورنہ تو عمران خان صاحب کے سارے کہہ لیں کہ پریشر ڈال کے ان کو یعنی یا تو معافی منگوائی جا سکتی تھی, یا پھر معافی اگر نہیں بھی تو پھر کم از کم وہ آگے سے یہ حرکت نہ کرتے. تو اب ہر بندے کا اپنا اپنا خیال ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی قانون کو حرکت میں آنا چاہیے, لیکن یہ جو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو FIRs درج ہو رہی ہیں اس وقت, یہ ایک اولڈ پیٹرن ہے. اور یہ کس اسکول آف تھاٹ کا پیٹرن ہے یا کس یا ایکشنری فورسز کا یہ پیٹرن ہے, وہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جیو کے خلاف اور جب نواز شریف صاحب کے خلاف اس طرح کے مقدمے بیک وقت پورے ملک میں ہو رہے تھے. گلگت بلتستان کے میں ایک مقدمے میں جیو کو سزا بھی سنا دی گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو. تو یہ پیٹرن جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہیں وہ کچھ اور قوتیں بھی متحرک ہو چکی ہیں. تو عمران خان صاحب کو اپنی خیر منانی چاہیے. لیکن میں پھر بار بار یہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے ایک غلطی کی, اس غلطی کی ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی. یہ سیاسی دباؤ ان کے اوپر پڑنا چاہیے تھا, سماجی دباؤ ان کے اوپر بڑھنا چاہیے تھا. یہ جو مطلب ریاستی طاقت کا استعمال ہے یہ اس سے گریز کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ فتنہ ہے جی. اچھا جی سمجھ آ رہی ہے فتنہ ہے, ٹھیک ہے, کور کرنا گورنمنٹ کی مرضی ہے. دوسرا جو مجھے سمجھ آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تھوڑی سی یہ بھی پریشانی ہے کہ یہ جو فرح بی بی جو ہے ان کے خلاف جس طرح نیب نے کارروائی شروع کر دی ہے, میں پھر
ذاتی طور پر بطور ایک قانون پسند شہری پاکستان کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیب جو ہے وہ اپنے دائرۂ کار سے جو ہے وہ باہر نکل کے یہ والا کام کر رہا ہے۔ فرح گوگی جو ہیں یا فرح شہزادی جو ہیں یا فرت شہزادی جو بھی ان کا نام ہے، یہ کوئی پبلک فگر نہیں تھی، یہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، یہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنا یہ غلط ہے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں اگر یہ والے کام ہو رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ عمران خان صاحب میں کہہ رہا ہوں نا جی کہ منہ کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ کہہ رہے تھے کہ میرے دور میں کوئی نجائز مقدمہ کسی کے اوپر نہیں ہوا۔ سر جی میں وکٹم ہوں، میرے اوپر ہوا اور مجھے ایف آئی اے اٹھا کے لے گئی، عامر میر صاحب کے اوپر ہوا۔ آپ کے دور میں تو تکلف پرچہ درج کرنے کا بھی نہیں کیا جاتا تھا، اسطور کو پھینٹی پڑی ہیں جی۔ آپ کے دور میں مطیع اللہ جان اٹھائے گئے، تو اور کیا کیا آپ کو محسن بے کے ساتھ جو کچھ آپ نے حرکت کرنے کی کوشش کی کہ صرف ذاتی تنقید پسند نہیں تھی۔ ہمارا کیا قصور تھا کہ ہم وہ باتیں تب کر رہے تھے جو آج باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم تب کہہ رہے تھے کہ یار کہ بی بی جڑی ہے نا، مطلب جو خاتون اول ہیں یہ کوئی فشی کریکٹر ہے، مطلب یہ جو مطلب، اور اس کے اوپر ان کو غصہ چڑھ گیا تھا۔ اب بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے اور وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ میں بار بار یہ کہوں گا کہ وہ پوری قوم کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے تھے کہ ہمارے دور میں یہ ہوا۔ جو گوگی کے خلاف ہو رہا ہے نا جی، بی بی گوگی کے خلاف، مسز احسن گجر کے خلاف، وہ بین وہی کام عمران خان صاحب جو آج وہ تنقید کر رہے ہیں، وہی کام انہوں نے میر شکیل الرحمان کے خلاف کیا۔ ابھی تو صرف انکوائری شروع ہوئی ہے، میر شکیل صاحب کو تو انکوائری تو بعد میں شروع ہوئی، پہلے ان کو گرفتار کر لیا، یا کہہ لیں کہ ریفرنس بھی دائر بعد میں ہوا، پہلے ان کو گرفتار کر لیا۔ انکوائری کے لیے وہ گئے ہوئے تھے اور ان کو تقریباً کوئی سال کے قریب ان کو ناجائز حراست میں رکھا۔ تو عمران خان صاحب کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ جھوٹے آدمی ہیں، اور یہ محض الزام نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کہہ رہے تھے میرے دور میں نجائز مقدمے نہیں ہوئے، جھوٹے پرچے نہیں ہوئے، میں وکٹم ہوں۔ عامر میر صاحب وکٹم ہیں، اچھا رضی دادا صاحب وکٹم ہیں، رضی دادا بالکل وکٹم ہیں، وہ ایف آئی اے ان کو بھی اٹھا کے لے کے گئی تھی۔ تیسرا کہ جو فرح گوگی کے خلاف جو نیب جو کارروائی کر رہی ہے وہ عمران خان صاحب کے دور میں میر شکیل صاحب کے ساتھ ہوا، تو جھوٹ جو ہے ان کا اسٹیبلش ہو گیا۔ تو اس لیے یہ محض الزام نہیں ہے۔ آگے ہم عدالت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو بھی ہے، لیکن پبلکلی وہ جھوٹ بول رہے تھے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اب وہ بیسیکلی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو یہ لگتا ہے حضور اعلیٰ کہ اب یہ چیزیں میرے خلاف، میں نے کل بھی یہ والی بات کہی تھی آپ سے کہ عمران خان صاحب کی بدقسمتی کا جو آج یعنی کہ کل پہلا دن تھا، وہ کیا تھا کہ پائن کے انتظامیہ مکمل جو ہے وہ ان کے مخالفین کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ پنجاب میں وزارت اعلیٰ جو ہے مسلم لیگ نون کے پاس آ چکی ہے۔ وفاق جو ہے وہ اس کا رول ذرا محدود ہوتا ہے انتظامیہ کے اوپر، اس کے معاملات، کیونکہ صوبائی خود مختاری کے معاملات 18ویں ترمیم میں نے وہ ڈیٹیل جو ہے وہ فلاسفیکل ہو جائے گی بات۔ لیکن یہ کہ اب عمران خان صاحب آزادانہ اس طرح کام نہیں کر سکیں گے۔ اب پوچھا جائے گا کہ یار یہ ٹریفک بلاک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ورنہ تو جب سے عمران خان صاحب اترے ہیں ہوتا یہ ہے کہ 5-6 گاڑیاں آتی ہیں لبرٹی چوک میں، درمیان میں وہ گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، اوپر سے ایک تصویر لیتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں کہ پوری قوم عمران خان کے لیے پاکستان سے باہر نکل آئی ہے، اور پھر وہ پیچ لگا کے فوٹوشاپ کر کے جو لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ ہے وہ 63 کلومیٹر جو ہے وہ اس کا سرکل بنا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اب سہولتیں عمران خان صاحب کو میسر نہیں ہوں گی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ اس سے خوفزدہ ہیں، اور فرح گوگی کا وہ جو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ وہ تو یہ تھی، وہ تو وہ تھی، وہ تو پرائیویٹ تھی، وہ صرف میری بیوی کی سہیلی تھی، بشرا بی بی جو بیگم جو ہیں وہ چونکہ لوگوں سے کم ملتے ہیں اور کچھ ڈھنگ دے بندے نہ ملنا سی، مطلب چلیں مرضی ہے ان کی، لیکن وہ ان کو لگ رہا ہے کہ اب یہ فرح گوگی سے معاملہ جو ہے وہ بشرا بیگم تک آئے گا، اور پھر وہ
استدلال کیا دے رہے تھے وہ بھی بڑا خوبصورت استدلال ہے کہ چونکہ میرے خلاف تو ان کے پاس کوئی کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ میرے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جمائمہ کے خلاف انہوں نے وہ ٹائلوں والا، وہ جمائمہ بی بی کے خلاف جو ٹائلوں والا کیس بنا تھا، وہ کسٹم اپریزر اب وہ کسٹم چھوڑ چکا ہوا ہے، وہ کسی دن میں آپ کے سامنے یہاں پر لا کے بٹھا دوں گا، آپ یا کوئی سلسلہ اس طرح کا کر لیں گے، یا وہ آپ کو کھل کے بتائیں گے کہ یار کہ کیا ہوا تھا۔ وہ بڑی کہانی ہے وہ والی، اور وہ باقاعدہ جو تھی وہ انٹیکس تھیں، جو ٹائلیں تھیں، تو وہ جھوٹا پرچہ نہیں تھا، لیکن خان صاحب کو جو کام فن آتا ہے نا، وہ جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرنا آتا ہے۔ تو فرح گوگی کا لائف سٹائل، فرح گوگی کے اثاثے، اور وہ جناب جو یہاں پر ہر زبان زد عام تھا کہ پنجاب میں دکان کھولی ہوئی تھی بی بی نے اور ان کے شوہر نے کہ پیسے دیو تو جناب جو کرانا کرا لو، تو وہ فرح بی بی جو ہیں ان کی کرپشن کا کھرا جو ہے وہ بشرا بیگم تک جائے گا۔ بشرا بیگم کے بیٹے، ان کا بھائی، ان کا سابق شوہر، ان کی بیٹیاں وہ کرپشن میں ناک ڈوبے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دکانیں کھولی ہوئی تھی۔ یہ جو ہار، وہ اس کیا نام ہے علیم خان صاحب کا، وہ جو جنرل عاصم منیر صاحب کا وہ کے حوالے سے جو انہوں نے بات بتائی کہ ہار کہاں سے آتے تھے، کہاں سے جاتے تھے اور کون دیتا تھا، یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اپنا کرپشن کرنے کا جو سٹائل ہے نا، وہ بڑا مزے کا رکھا ہوا ہے کہ خان صاحب خود تو نیک پاک ہیں بقول عمران خان صاحب کے، لیکن ان کے ارد گرد سارے بندے کرپٹ ہیں، سارے کے سارے۔ مطلب فرح بی بی کرپٹ نکل آئی، اور کہتا وہ میں کیا کس کا نام گنواؤں آپ کو، کیانی صاحب کا نام، وہ جناب اس کا کیا نام ہے جی، وہ جو لندن والا لونڈا ہے، زلفی بخاری صاحب، اور پتہ نہیں کون سے کیا، وہ ایک اور تھے بابر صاحب، وہ جو آئل کمپنیوں کے ان کے لیے ایڈوائزر تھے، پاور سیکٹر کے ایڈوائزر تھے، وہ والے رزاق داؤد صاحب، وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں، وہ والی ساری چیزیں۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کے ارد گرد سارے کرپٹ ہوتے ہیں، اور خود خان صاحب نیک ہیں، تو لہٰذا یہ ان کو ٹینشن ہے کہ اب ان کے ساتھ بہت بری ہونے والی ہے۔ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی کہ اگر ہمارے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہوئی تو پھر جو ہے وہ نقص امن ہوگا، وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، مطلب اگر ہمارے خلاف کچھ ہوا تو یہ میرے پاس نا ایگزیکٹلی لکھا ہوا، تو ملک تصادم کی طرف بڑھ جائے گا۔ اچھا جی، کیوں تصادم کی طرف بڑھ جائے گا؟ چلے بڑھتا ہے، اگر قانون نافذ کرنے مطلب سے کوئی اگر تصادم ہوتا ہے تو کوئی نہیں، ریاست ہے نبٹ لے گی ان کے ساتھ بھی۔ تو عمران خان صاحب قصہ مختصر، آج کی جو پریس کانفرنس تھی وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قوم کی توجہ ہٹانا چاہ رہے ہیں اس واقعے سے، جو واقعہ انہوں نے پلان کر کے نیل مسرت اور جو جہانگیر چیکو ہیں انہوں نے جو کیا تھا، اور پھر اس کے اوپر شرمندے نہیں ہو رہے مسجد نبوی والے واقعے کے اوپر، اور کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ تو ہوں گے، یہ جہاں پہ بھی جائیں گے یہ تو ہوگا۔ تو لہٰذا ہوگا نہیں ہوگا وہ بات کی بات ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، یہ بات طے شدہ ہے اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ اب اگر حکومت نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ جی کہ ہم نے ان کو نمٹنا ہے، ایک فتنے کی طرح نمٹنا ہے، اور ثانیہ جو مسجد نبوی ہے اس کا جو تدارک ہے وہ جو پاکستان میں اگر بیٹھ کے پلان ہوا ہے، اور جو لوگ درخواستیں دے رہے ہیں تو وہ ان کا حق بنتا ہے، ہم کسی کو نہیں روکیں گے بلکہ انکوائری کریں گے، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اس کے نتائج جو بھی نکلیں، لیکن فی الوقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹینشن میں آنے والے ہیں، اور شیخ رشید صاحب بھی جیل میں جائیں گے، فواد چودھری صاحب تیسرے سارے جو ہیں وہ ان کو یہ سارا جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا اب۔ تو میں آخر میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ قوتیں عمران خان صاحب کے خلاف متحرک ہو چکی ہیں، اشارے ہمیں ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ جو ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں نا، یہ خاص پیٹرن کے تحت درج ہو رہی ہیں، اور یہ ہونی تھی، اور یہ نہیں تو کچھ اور بھی ہونا ہے، اور بھی بڑے چیزیں سامنے آنی ہیں۔ ابھی تو وہ والا جو ہے نا جی کہ جو انہوں نے پاکستان کے دستور کا مذاق اڑا کے رکھا ہوا ہے، اور پھر جو سپریم کورٹ کی طرف سے وہ جو تفصیلی فیصلہ آنا ہے وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ تو عمران خان صاحب کو جو فتنہ انہوں نے کھڑا کیا ہے، پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، پاکستان کی عدالتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، یہ فقیر پہلے دن سے کہہ رہا ہے
کہ عمران خان صاحب کو اس کی قیمت ادا کرنی ہے. وہ کام شروع ہو گیا اور لیکن وہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ توہین جو رسالت والا یا توہین مذہب والا ایلیمنٹ ہے، اس کے اوپر اسٹیٹ کو اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے اوپر سیاسی دباؤ بھی بڑھا کے رکھنا چاہیے تھا. البتہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی جان نکلی ہوئی ہے اور وہ دھمکیاں دینے کے اوپر اترے ہوئے ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی کہ یہ سب کچھ میرے خلاف ہونے جا رہا ہے. تو مجھے یقین ہے، میں تو پہلے دن سے خیر کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ان کو جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی قیمت ان کو ادا کرنی پڑنی ہے اور کام سٹارٹ ہو گیا. باقی عمران خان صاحب کے پاس صرف آپشن ایک ہے اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے کہ ایشوز کے اوپر پالیٹکس کریں. یہ جو ہے نا جی کہ مجھے اقتدار سے نکال دیا ہے تو سب کچھ حرام ہو گیا ہے، اگر مجھے اقتدار سے نکال دیا ہے تو ملک کا امن و امان بھی برباد، ہر چیز میں ختم کر کے رکھ دوں گا، یہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں. یہ دنیا کی کسی بھی ریاست کو قابل قبول نہیں ہوتی یہ دھمکی کسی بھی فریق کی طرف سے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ جو پولیٹیکل سائنس کے جتنے بھی اصول ہیں یہ ان کے منافی ہیں. اس طرح کی جو پالیٹکس ہوتی ہے اس کو انارکی کہتے ہیں اور انارکی دنیا کی کوئی اسٹیٹ برداشت نہیں کرتی. تو عمران خان صاحب کو اس کی قیمت ادا کرنی ہے. ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اس جو منارکی ہے یا جو انارکی ہے یا جو یہ فساد والی سیاست ہے اس سے قطع تعلق ہو، اس سے لا تعلق ہوں اور ایشوز کے اوپر سیاست کریں کہ پائن پٹرول کیوں مہنگا ہو گیا، یہ فلاں قانون جو ہے یہ کیوں غلط آپ نے بنا دیا ہے، یہ مہنگائی کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی. اب یہ کہ جی کہ یہ جناب چونکہ پوری ریاست غداروں کی ہے اور ایک امریکہ کے کہنے کے اوپر پوری ریاست کے اوپر جناب چور لا کے بٹھا دی ہیں، تو سر یہ آپ کو اس طرح کی سیاست کوئی نہیں کرنے دے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.